ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر شرارت کرو تو ہم پھر عذاب کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کا قید خانہ بنایا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جب رائے راست پر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم نازل فرمایا۔ اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم رائے راست پہ رہو گے تو رب کا کرم تم پر نازل ہوگا، لیکن اگر تم پھر بگڑو گے تو تم پھر عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ یعنی بنی اسرائیل نے جب پہلے شرارت کی، فتنہ انگیزی کی، اور ظلم، فساد اور کفر زمین میں انہوں نے برپا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قسم قسم کے عذاب کے اندر گرفتار کیا۔ پھر اس کے بعد میں جب وہ رائے راست پہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے انہیں قسم قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ پھر رب نے فرمایا کہ جب وہ دوسری مرتبہ بگڑے اور انہوں نے دوسری مرتبہ پھر زمین میں فساد مچایا، انبیاء کو شہید کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط کیا اور انہیں قسم قسم کے عذابوں کے اندر گرفتار کیا۔ تو اب اس کے بعد میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تم دوسری بار عذاب کے بعد جب رائے راست پہ آ گئے تو پھر تمہارا رب تم پر رحم و کرم نازل فرمائے گا۔ تو یہ سنبھلنے کا تمہیں موقع دیا گیا ہے۔ پچھلے زمانے میں تم نے اپنے انبیاء کی اتنی گستاخیاں اور بے ادبیاں کی تھی، اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔ اب خوش بختی کا معیار اور نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ جاؤ۔ اگر تم یہاں بھی بد باتیں نہیں کرو گے اور یہاں پر بھی اگر وہی چال چلن اختیار کرو گے جو اپنے پرانے باپ دادا کی روش تھی، انبیاء کرام کا انکار اور حق سے منہ موڑنا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو گے تو ہم پھر تمہیں عذاب میں گرفتار کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، تم بگڑے تو عذاب آیا، پھر سدھرے تو نعمتیں آئی، پھر بگڑے تو پھر عذاب آیا، پھر سدھر گئے تو پھر نعمتیں آئیں۔ اب ارشاد ہو رہا ہے تیسری مرتبہ اگر پھر بگڑو گے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اگر محبوب کے ساتھ میں بھی اگر تم وہی رویہ رکھو گے جو تمہاری شرارت کا آباء و اجداد کا طریقہ رہ چکا ہے تو پھر ہم عذاب کریں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب بھی رب کی نافرمانی کرتا ہے تب گرفتار عذاب ہوتا ہے، اور پھر جب سدھر جاتا ہے، رائے راست پہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کرم کرتا ہے، پھر بگڑتا ہے، پھر عذاب آتا ہے، پھر سدھرتا ہے، پھر اللہ انعام کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بندہ اگر 100 مرتبہ بلکہ بے شمار مرتبہ بھی اگر اپنی توبہ توڑ دے اور شرارتوں پہ آمادہ ہوتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتا رہتا ہے۔ یعنی سائل نے جو سوال کیا تھا وہ اپنے غلام کے حوالے سے اس نے سوال کیا تھا، خادم کے حوالے سے،
کہ کتنی مرتبہ جو ہے اس کو معاف کیا جائے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خادم کے حوالے سے جب یہ فرمایا تھا کہ 70 مرتبہ بھی اگر وہ غلطی کرے ایک دن میں تو 70 مرتبہ بھی معاف کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا کریم ہے، بندہ اگر سینکڑوں مرتبہ بھی گناہ کرے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج پچھم سے نہ نکل جائے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اگر تم شرارت کرو گے تو عذاب کریں گے، اور رائے راست پہ آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم نازل فرمائے گا۔ اب یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اہل کتاب، ایک وقت وہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کے صحیفے ہدایت کا ذریعہ تھے، پھر وہ دور آیا جب توریت ہدایت کا ذریعہ بنی، اس کے بعد میں پھر زبور اور پھر انجیل، یہ اپنے اپنے وقتوں میں ہدایت کا مرکز تھی، مگر اب قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، یعنی اب قیامت تک قرآن مقدس ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اب جو بھی ہدایت پائے گا قرآن مقدس ہی کے ذریعے پائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں آسمانی کتابیں تھیں وہ اللہ کا کلام تھا، لیکن یہ اہل کتاب نے اور ان کے شریروں نے ان کو بدل دیا، تو اب ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ کتابیں پورے طور پر نہیں رہیں، اب ہدایت جو ہے وہ قرآن مقدس سے ملے گی۔ تو فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اب وہ جو آسمانی کتابیں پہلے تھی، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توریت کا نسخہ پایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لے کر کے پہنچ گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں وہ توریت کا نسخہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ دربار میں صحابہ موجود تھے اور حضرت صدیق اکبر وغیرہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر جلال کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب حضرت عمر فاروق تو پڑھنے میں مگن تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پر جلال کے آثار ظاہر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر، تم اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ انور نہیں دیکھتے؟ کیونکہ وہ مزاج شناس نبوت تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہو رہے ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر ڈالی تو فوراً جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں رجوع لائے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معذرت طلب کی اور کہا کہ اللہ کے رب ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر ہم ایمان لائے۔ یہ حدیث پاک کا جو مفہوم آپ نے اپنے انداز کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت طلب کی، تب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ انہیں کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو اب ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ پر نازل ہونے والی مقدس کتاب قرآن مقدس ہے۔ اب اگر کوئی پہلے والی آسمانی کتابوں کے ذریعے ہدایت پانا چاہے یہ کہہ کر کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اللہ کا کلام تو ہے وہ اصل کتاب، لیکن اب وہ کتاب اپنی اصلی حالت پہ باقی نہیں ہے، اس کے اندر شریر لوگوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے بہت کچھ بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ قرآن ہی کی ہدایت تھی کہ بے شمار لوگ دامن ایمان میں آئے۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن سنا تو ایمان لائے، ایسے ہی آپ ابتدائی اسلام کی تاریخ پڑھیں، سینکڑوں ایسے دانشوران تھے جنہوں نے صرف قرآن مقدس کی چند آیتوں کو سنا اور ان کے دل کے اندر ایمان کی روشنی داخل ہوئی اور وہ دامن ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ تو قرآن یہ ہر دور کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور فرمایا کہ وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عربی داں ہو ہی۔ آج آپ دیکھیں وہ لوگ جو عربی زبان وغیرہ نہیں جانتے، اسلام کی دشمنی رکھتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں تاکہ اسلام پر اعتراض کریں، قرآن پر اعتراض کریں، جب وہ قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے پھر زندگی کا ایک ایسا موڑ بھی آتا ہے، وہ مخالفت وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتے ہیں وہ۔ تو یہ قرآن ہے ہی ایسی ہدایت اپنے اندر رکھنے والا کہ جو بھی اپنے
مستقیم دل کے ساتھ میں قرآن مقدس کو پڑھے گا تو قرآن اسے ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ اب اگر کوئی خود ہی اپنے دل کا دروازہ بند کر لے اور قرآن کی ہدایت کو اپنے دل میں داخل نہ ہونے دے تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ اور فرمایا وَيَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یعنی ایمان والوں کو بڑی یہ شاندار خوشخبری دی گئی کہ جو بھی بندہ اچھے کام کرے گا اس کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اس بڑے کے اوپر میں نے کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ ہم اور آپ جس چیز کو بڑا کہتے ہیں وہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں۔ بڑا ہوگا، کچھ زیادہ بڑا ہوگا، کچھ اور زیادہ بڑا ہوگا۔ ہم لوگ تو جتنا بڑا سمجھتے ہیں اتنا ہی بڑا بتا پائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو فرمایا کہ بڑا ثواب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا اس کا ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور بس صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ثواب اور جو نعمتیں اہل ایمان کو ملیں گی ان کو تذکرہ جن کا ذکر فرمایا ان کو ہم پڑھ کر کے اس کو ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا دے گا اور اس کے یہاں بڑا جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ قرآن اور کیا بتاتا ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یعنی اگر یہ سرکشی پر آمادہ ہیں تو پھر ایمان والوں تمہیں تو جنت ملے گی ہی اور اللہ کی نعمتیں ملیں گی، اور یہ بھی خوشخبری تمہیں دی جاتی ہے کہ ان کے پریشان کرنے سے تم پریشان مت ہو جاؤ، اس لیے کہ ان بے ایمانوں کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہاں پر بھی عذاب تو ویسے ہی عذاب ہوتا ہے، لیکن وہ عذاب جب دردناک ہو جائے تو پھر کتنا جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی کہ ہم اگر کسی کو درد پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں، کتنی تکلیف ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ تکلیف بے دردی کی موت وغیرہ، تڑپا کے مارنا وغیرہ، یہ جو عام طور پر انسان جو کسی کو درد پہنچا سکتا ہے وہ اتنا ہی درد ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فرمائے کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، وہ کتنا دردناک ہوگا، کتنا ہیبت ناک ہوگا اور کتنا تکلیف دہ ہوگا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بس ہلکا سا اس کا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو بتایا کہ ان کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے، اور جہنم کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو تھوڑا سا بھی کھول دیا جائے تو ساری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، تو وہ دردناک عذاب کتنا بڑا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا گیا کہ اے ایمان والے مخلص بندوں، تم ان کے ظلم و تکبر اور ان کی تکلیف سے کچھ دنوں کے لیے ان پر صبر کر لو، پھر ہمیشہ کے لیے تم کو راحتیں ملیں گی اور تم کو ستانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ یہ جو اب یہ آیات جتنی تلاوت ہوئی ہیں 15ویں پارے کے شروع سے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے واقعات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج اور دیدار عطا کیا اس کا ذکر فرمایا، تو اس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو تم بھی محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آ جاؤ۔ اس کے بعد میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل نے اپنے سابقہ دولت کے زمانے میں انبیاء اور نیک لوگوں پہ ظلم کیا تو وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئے، لہذا جو بھی ایسا کرے گا وہ ذلت و رسوائی میں گرفتار ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں یہ بتایا کہ بنی اسرائیل تمہارے قوم کے جو عظیم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو آسمانی کتابیں دی گئی اور یہ ہدایت کا ذریعہ تھی، لیکن اب قرآن آ گیا ہے تو اب ہدایت جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ملے گی۔ اس کے بعد میں ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ تم سب کے جو جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں جو جد اعلیٰ ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام بڑے شکر گزار بندے تھے، لہذا اگر تم بھی اپنے جد اعلیٰ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اور پھر آخر میں ایک بات یہ بتائی کہ اے بنی اسرائیل، اب تم اپنے باپ دادا کی طرح بری حرکتیں مت کرنا، ورنہ پھر دنیا کی ذلت اور اس کے علاوہ آخرت کا عذاب ملے گا۔ تو اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا ذکر تھا، 2 بار وہ بگڑ گئے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب تشریف لائے تو تیسری مرتبہ پھر وہ بگڑ گئے۔ اب جب تیسری مرتبہ بگڑ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا، ان کو بنی قریظہ کو خالی کروا لیا، خیبر کے ان کے جتنے بھی قلعے تھے سب کو خالی کروا لیا،
پھر جب حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا تو پورے حجاز سے، عرب سے ان یہود و نصارہ کو جو ہے بالکل خالی کروا لیا گیا۔ اس کے بعد میں رب نے یہ فرما دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمیشہ کے لیے ذلت اور خواری ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ اب 1000 سال بلکہ 1400 سال کا عرصہ گزرا، یہ لوگ ذلت و خواری کے ساتھ میں در بدر بھٹکتے رہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیں یہودیوں کی، 1400 سال تک ان کی جو ذلت ہوئی، یہ کتنے ملکوں سے نکالے گئے، کتنے ملکوں میں ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ اور ابھی ہٹلر نے جو ان کے ساتھ میں کیا تھا، لاکھوں کی تعداد میں ان یہودیوں کو چیمبروں کے اندر بھروا کر کے مارا تھا، وہ تو ابھی جلدی کی تاریخ ہے جو ہولوکاسٹ کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن اب چند سالوں سے امریکہ کا دامن پکڑ کر کے انہوں نے جو اسرائیل کے نام پہ چھوٹی سی زمین حاصل کر لی ہے، اس میں یہ رہ رہے ہیں، لیکن آج بھی ان پر ذلت و خواری جو ہے وہ مسلط ہے، اور ہمیشہ یہ ذلیل و رسوا رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب بھی تم بگڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اللہ کے رسول پر یہ ایمان نہ لائے، اب ہمیشہ یہ ذلیل و رسوا ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔